نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم صدق اللہ العظیم۔ 17 رمضان المبارک سن 58 ہجری 13 جون سن 678 عیسوی سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ام المومنین طیبہ طاہرہ سیدہ عفیفہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وفات ہے، اس لیے آج کے مختصر سی گفتگو میں ان کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، اور انہوں نے ابتدائی زندگی تربیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پائی ہے، اور اس عظیم ماں کی بیٹی ہیں کہ جن کا نام سیدہ ام رومان ہے، اور یہ ام رومان وہ شخصیت ہیں سیدہ عائشہ کی والدہ محترمہ کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر دنیا میں کوئی جنت کی حور کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ سیدہ ام رومان کو دیکھے۔ یہ والدہ ہیں جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس ہیں۔ سن 6 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی ام رومان کی رضی اللہ عنہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر مبارک میں اترے تھے اور قبر میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اللہ تو خوب جانتا ہے ام رومان نے تیرے لیے اور تیرے نبی کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ اتنے عظیم والدین کی بیٹی ہے، اور پھر اس سے بڑی عظمت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بیت ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے۔ اب یہاں سب سے پہلی ایک بات میں یہ ذکر کروں گا کہ قرآن پاک نے میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہے نا، اس رشتے کے بارے میں ایک اصول اور ضابطہ ذکر کیا ہے سورہ بقرہ میں 2 پارے میں۔ کیا؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ بیویاں خامند کا لباس ہیں، خامند اپنی بیوی کا لباس ہوتا ہے۔ اب لباس ہونے سے مراد کیا ہے؟ وہ اس کی عزت ہے، وہ اس کی حرمت ہے، وہ اس کا پردہ ہے، وہ اس کی زینت ہے، وہ اس کی خوبصورتی ہے۔ یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں انسان کے لباس میں۔ سردی گرمی سے بچاتا بھی ہے، وہ انسان کے لیے عزت اور وقار کا ذریعہ بھی ہے، اس کے افعال کو چھپاتا بھی ہے، اس کے لیے ستر اور پوشیدگی کا باعث بھی ہے، اس کے عیوب کو چھپانے والا بھی ہے۔ تو یہ عزت بھی ہے، حرمت بھی ہے، شان بھی ہے، تقدس بھی ہے، طہارت بھی ہے، پاکیزگی بھی ہے۔ تو یہ آپس میں ایک رشتہ ہوتا ہے۔ کیا؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ہر خامند اپنی بیوی کا لباس ہے اور ہر بیوی اپنے خامند کا لباس ہے۔ اب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقت نکاح میں آ گئی ہیں تو کیا ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہیں، یہ آپ کا حرم ہے، یہ آپ کی حرمت ہے۔ اللہ کے نبی ان کی عزت ہیں، یہ ان کی عزت ہیں، وہ رسول اللہ کا لباس ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا لباس ہیں۔ یہ قرآن پاک کے صریح الفاظ ہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ کے نبی سیدہ عائشہ کا لباس ہیں اور سیدہ عائشہ رسول اللہ کا لباس ہیں۔ اب جو ان پہ تنقید کرتا ہے وہ براہ راست اللہ کے نبی پہ تنقید ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تنقید کرتا ہے اب اس کے کافر ہونے میں کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ اب یہ پہلی بات اصولی سے یہ ہے کہ وہ اس لیے بھی ہمارے لیے سب سے زیادہ معزز ہیں کہ وہ کون ہیں؟ وہ آل بیت رسول ہیں، وہ میرے نبی کا حرم ہے، وہ میرے نبی کی عزت ہے، اور اللہ نے ان کو یہ مقام عطا کیا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ ایمان والو نبی کی جو بیویاں ہیں نا وہ قیامت تک کے لیے تمہاری کیا ہیں؟ مائیں ہیں۔ اس لیے یہ ہماری مائیں ہیں، اور ان کی عظمت و حرمت اللہ نے ساری کائنات میں بڑھ کر لستن کا احد من النساء، اب قیامت تک کوئی عورت بھی ان کی عظمت اور تقدس کا مقابلہ
نہیں کر سکتی، یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا۔ سیدہ فاطمہ تشریف لائیں نا، آگے بیٹھ گئیں۔ اب اللہ کے نبی ان سے کہتے ہیں فاطمہ ایک بات سنو، اللہ تحبین من احب، کیا جس سے میں محبت کرتا ہوں تجھے اس سے محبت نہیں ہے؟ پوچھا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ آپ جس چیز سے جس سے محبت کرتے ہیں، اب ظاہر ہے آپ کی تقلید میں بھی اس سے محبت کرتی ہوں۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سامنے آپ کی ماں ہے نا، فاحبی ہذہ، یہ سیدہ عائشہ یہ تیری ماں ہے، ان سے بھی محبت کیا کر، مجھے اس سے بڑی محبت ہے۔ اور ایک موقع پہ کسی پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ، بخاری شریف کی روایت ہے، ای الناس احب الیک، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال عائشہ، مجھے سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ سیدہ عائشہ سے ہے۔ اب پھر اس نے سوال کیا یہ تو عورتوں میں سے آپ نے بتا دیا، وَمِنَ الرِّجَالِ، مردوں میں سے کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوہا، عائشہ کے والد ابو بکر سے سب سے محبت ہے، اور عورتوں میں مجھے سب سے زیادہ محبت سیدہ عائشہ سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے سورہ احزاب میں ہے، اللہ نے اپنے نبی کے لیے اپنی جو بیویاں ہیں ان کے درمیان عدل اور مساوات اس کو ختم کر دیا تھا کہ میرے نبی آپ جس کے پاس چاہیں زیادہ دن رہیں، جدھر چاہیں آپ کم دن رہیں۔ تو یہ جو ہمارے لیے مساوات ہے کہ میاں بیوی جتنا وقت ایک کو دے اتنا ہی وقت دوسرے کو دے، جیسا کھانا ایک کو دے ویسا، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات نے کیا مستثنا قرار دے دیا تھا۔ جتنا دن جدھر آپ کی مرضی ہو آپ رہیں، آپ پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی کیا فرماتے تھے؟ پوری انسانیت کو ایک سبق اور عدل اور انصاف سکھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر آپ کی 13 ازواج مطہرات ہیں، اور 13 ازواج مطہرات سب کے اندر اللہ کے نبی نے مساوات اور برابری قائم رکھی ہے۔ رہنے کے لیے گھر ایک جیسا، کھانے کے لیے کھانا ایک جیسا، پہننے کے لیے لباس ایک جیسا، اوقات خط الامکان ایک جیسے، بلکہ یہاں تک کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالکل آخری ایام میں مرض وفات میں، جس بیماری میں آپ کی وفات ہو گئی تھی، 13 دن کی بیماری ہے، اور 13 دن کی بیماری میں پہلے 5 دن جو ہے مختلف ازواج مطہرات کے پاس۔ اب بیماری میں بھی اللہ کے نبی نے یہ عدل اور انصاف کی مثال نہیں چھوڑی۔ ایک دن ایک زوجہ مطہرہ کے گھر، دوسرا دن دوسری زوجہ مطہرہ کے گھر، یہ 5 دن تو باقی ازواج مطہرات کے ہاں گزر گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ازواج مطہرات سے یہ فرمایا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو اب باقی سارے دن میں سیدہ عائشہ کے گھر گزارنا چاہتا ہوں۔ اور 8 دن جو آخری تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیاوی حیات طیبہ کے 8 دن آخری، وہ 8 کے 8 دن اللہ کے نبی نے سیدہ عائشہ کے گھر میں گزارے ہیں۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نکل رہی تھی تو اس وقت بھی آقا کائنات کا سر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں رکھا ہوا تھا۔ اور یہ صرف اس موقع کا ہی بات نہیں ہے، وہ ہیں کہ جن کی گود میں سر رکھ کے اللہ کے نبی آرام فرمایا کرتے، وہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ کے باہر بیٹھے ہیں اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہیں، اور اسی حالت میں وہ بیٹھی ہوئی ہیں اور اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہیں، اور سر کہاں ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سر وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ہے۔ تو یہ وہ شخصیت ہیں۔ تو میں کیا یہ رہا تھا کہ ازواج مطہرات کے درمیان اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی برابری فرماتے تھے، لیکن اس برابری کے بعد معاملات میں ساری برابری ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے ظاہری معاملات، کھانا پینا وقت دینا، یہ ظاہری معاملات ہیں۔ ایک ہوتا ہے دل کی کیفیت، محبت اور مودت، کسی کے ساتھ زیادہ کسی کے ساتھ کم۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر ایک جملہ کہتے تھے، اللہم ھذا قسمی فیما املک، یا اللہ یہ میری وہ تقسیم ہے کہ جس کا میں اختیار رکھتا ہوں۔ گھر ایک کو بھی ویسا ہی دوں، دوسری کو بھی، تیسری کو بھی، سب کو برابر کے گھر دوں، کھانا سب کو ایک جیسا دوں، لباس سب کو ایک جیسا دوں، یہ میری وہ تقسیم ہے، لہذا یہ تو میں نے کر دی ہے۔ فلا تلمنی فیما تملک ولا املک، لیکن وہ معاملہ کہ جو میرے اختیار میں نہیں، میرے اللہ وہ تیرے اختیار میں ہے، کہ کسی کے دل میں کسی کے لیے زیادہ محبت ڈال دینا، تو اس وقت کائنات میں عورتوں میں اگر کسی بیویوں میں سے اگر کسی کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ محبت ہے تو وہ سیدہ عائشہ ہے۔ یہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سے یہ جملہ فرمایا. اور پھر ایک موقع پہ ایسا ہوا، اب صحابہ کرام کو بھی پتہ تھا نا، پوری جماعت کو، کہ وہ بھی چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہو، کوئی ایسا کام کریں اللہ کے نبی جس سے زیادہ خوش ہوتے ہوں. اب صحابہ کرام کیا کرتے تھے، جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہوتے نا، اس موقع پہ اپنے ہدیے بھی، تحفے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے. اب باقی ازواج مطہرات کے دن وہ چیزیں کم آتی، جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرہ میں تشریف فرما ہوتے یہ چیزیں زیادہ ہوتی، ہدایہ زیادہ آتے. اب ازواج مطہرات نے آپس میں مشورہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کریں، آپ صحابہ سے کہہ دیں یہ جو ایک خاص ترتیب بنی ہوئی ہے، تو جب ہماری باری ہوتی ہے تو ادھر بھی تو یہ سلسلہ کیوں نہیں ہوتا، وہ سارا ادھر ہی کیوں ہوتا ہے. اب یہ عورتوں کی باتیں تھیں آپس میں. اب یہ اللہ کے نبی سے ذکر کون کرے، تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، ام المومنین، ان سے کہا گیا کہ آپ اللہ کے نبی سے یہ کہہ دیں کہ صحابہ کرام کو کہہ دیں کہ یہ باقی گھروں میں جب میں ہوتا ہوں تو وہاں بھی تحفے بھیجا کریں، یہ صرف ایک دن کے لیے آپ نے جو خاص کیے ہوئے ہیں یہ نہ ہو. اب سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھ دی. اب ایک دفعہ بات کی، یا رسول اللہ یہ ساری یہ کہہ رہی ہیں. اللہ کے نبی چپ ہو گئے. پھر انہوں نے دوبارہ ذکر کیا، اللہ کے نبی پھر چپ ہو گئے. پھر تیسری بات اس نے یہ جملہ یہی کہا. اب اللہ کے نبی نے فرمایا یا سلمہ لا توزینی فی عائشہ. ام سلمہ سنو، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی بات کہہ کے نا مجھے اذیت مت پہنچاؤ، اس کے بارے میں مشورہ مجھے دینے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے. اب یہ اندازہ کریں اللہ کے نبی کو اذیت پہنچتی ہے کہ نہیں، کہ جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف نہیں، یہ ایک مشورہ تھا، یہ خلاف والی بات نہیں تھی. وہ آپس میں برابر ہیں اور ساری کی ساری میرے نبی کی عزت اور حرم ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں، وہ اس طرح کی بات کر سکتی ہیں. وہاں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی. اب کوئی آدمی اگر گستاخی کر رہا ہو، توہین کر رہا ہو، بکواس کر رہا ہو، تو اندازہ کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا دکھتا ہوگا، اور اس سے بڑا جرم کیا ہوگا. اور یہ اتنی بڑی اذیت ہے، یاد رکھیے گا. اللہ کے نبی، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ کھڑے ہو کر، اپنے ممبر پہ کھڑے ہو کر، کہ جب منافقین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ پہ الزام تراشی کی، تو اللہ کے نبی نے ممبر پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا، لوگوں سنو، من یعذرنی من رجل قد بلغنی اذانی فی آلی، کون ہے جو اس خبیث سے جا کر بدلہ لے گا کہ جس نے میری آل بیت کے بارے میں لب کشائی کر کے مجھے تکلیف پہنچائی ہے. اللہ کی قسم واللہ ما علمت علی آلی الا خیرا، میں نے اپنی آل میں سوائے اچھائی اور بلائی اور خیر کے میں نے کوئی چیز پائی نہیں ہے. اللہ اپنے نبی کے لیے انتخاب ہی ایسا کرتے ہیں. اور پھر قرآن نے کیا کہا، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. یہ تو اللہ کی تقسیم ہے. وہ رب کہ جو اپنے نبی کے مبارک جسم پر ایک گندی مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا، کیا وہ پیغمبر کے بستر کے لیے نعوذ باللہ کسی قسم کی ایسی عورت کو وہ آنے دیتا ہے؟ اور نبی کی شان تو اتنی عظیم ہوتی ہے نا، اگر اس قسم کی کوئی عورت کہ جو مناسب نہ ہو، جو نبی کی شان کے مطابق نہ ہو، اگر وہ کسی بھی ارادے سے پیغمبر کے کپڑے کو ہاتھ بھی لگا دے نا، اللہ اس کپڑے کو بھی پیغمبر کے جسم کے ساتھ باقی. یہ قرآن پاک میں آپ نے پڑھا ہوگا. کہاں پہ ہے؟ سورہ یوسف میں. یوسف علیہ السلام میں زلیخا نے کمرے میں کیا کیا؟ بند تھے نا، کمرے میں تھے، ساتوں دروازوں کو کنڈی لگا دی. اب ان کو برائی کی دعوت دی. وہ اللہ کا نبی ہے اور جان چھڑانے کے لیے بھاگ نکلے. اب ایک دروازہ کھلا، دوسرا کھلا، تیسرا کھلا، ساتوں کے ساتھ دروازے اللہ نے اپنی قدرت سے کھلا دیے. وغلقت الابواب، دروازے اس نے بند کیے ہوئے تھے، اب دوڑے دروازے کھلتے چلے گئے اور سارے دروازے کھل گئے. اب اس نے کیا کیا؟ ان کو روکنے کے لیے دامن سے پکڑا. وہ دامن پھٹ کر اس کے ہاتھ میں چلا گیا. اللہ کہتے ہیں میں اس کپڑے کو بھی پیغمبر کے جسم کے ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتا کہ جس پر کسی نامناسب عورت کا ہاتھ لگے، تو پھر اللہ اس عورت کو پیغمبر کے بستر پہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ جس کی عظمت اور شان میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع ہوتی ہو. یہ کائنات کے منتخب ترین اور بلند ترین شخصیات ہیں. ان کی عظمت کا تصور انسان کی سوچ اور فکر سے بھی بالا تر اور بلند ہے. ان کی عظمت کو ہم سمجھ سکتے ہی نہیں ہے کتنی عظیم ہے.
اس لیے قرآن نے ایک ہی جملہ کہہ دیا، لستن کا احد من النساء، کائنات کی کسی عورت کے ساتھ ان کا موازنہ نہیں کرنا۔ بس اتنی سی بات کہہ رہا ہوں، میرے نبی کی عزت ہیں اور تمہاری مائیں اور بس، اب اس کے بعد کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ وہ شخصیت ہے۔ اور پھر ایک موقع پر اللہ کے نبی سیدہ ام سلمہ سے کیا فرمایا تھا؟ واللہ لا تؤذینی فی عائشہ، یا ام سلمہ لا تؤذینی فی عائشہ، عائشہ کے بارے میں آئندہ یہ بات نہ کہنا۔ کیوں؟ واللہ ما نزل علی الوحی وانا فی لحاف امرأۃ منکن غیرہا، اللہ کی قسم سوائے عائشہ کے کسی کے بستر پر کبھی وحی نازل نہیں ہوئی، میں عائشہ کے حجرے میں ہوتا تھا، رب العالمین وحی بھیجا کرتے تھے۔ اور ایک موقع پہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ یہ جبریل تمہارے دروازے پہ آگے کھڑا ہے باہر، اور کہتا ہے کہ میری طرف سے سیدہ عائشہ کو سلام کہہ دیں۔ اللہ کی سیدہ عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ پھر میری طرف سے بھی آپ جبریل کو میرے سلام کا جواب دے دیں۔ یہ وہ شخصیتیں ہیں، دروازے پہ چوکیدار اور پہرے دار بن کر جبریل امین آ کر جن کو سلام کہتا ہو، اور جن کا حجرہ پیغمبر کا روضہ بنتا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں آرام فرمائیں؟ جنت میں، اور یہ کہاں پہ مدفون ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں۔ اور یہ وہ حجرہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کے حجرے میں کھڑے ہو کر کہا تھا کیا؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ لوگوں اگر دنیا میں کسی نے جنت کا ٹکڑا دیکھنا ہونا تو یہ سیدہ عائشہ کے حجرے سے لے کر میرے منبر تک، یہ جو ریاض الجنہ ہے، یہ دنیا میں کیا ہے؟ یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو جو ہے ہی جنت کی مالکہ، جس کے گھر میں آج نبی آرام فرما رہی ہیں، اس روضے کی مالک ہی سیدہ عائشہ ہیں، وہ حجرہ ہی ان کا ہے، جو ہے ہی جنت کی مالکہ ہے، اس کی عظمت کا کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ وہ شخصیت ہے، اور یہ وہ شخصیت ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا دور گزارا، 2210 احادیث 2210 احادیث کی راویہ ہیں۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں، عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں جب بھی کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا تو ہم نے اپنے زمانے میں سیدہ عائشہ سے زیادہ فقیہ، ان سے بڑا کوئی عالم، ان سے زیادہ بڑا کوئی محدث، قرآن پاک کا مفسر اور تفسیر کو جاننے والا، حلال اور حرام کو جاننے والا، ان سے بڑا ہم نے کوئی نہیں پایا۔ صحابہ کو بھی کسی مسئلے میں جب مشکل پیش آتی تھی تو اپنی ماں کے دروازے پہ جا کر ان سے یہ مسئلہ پوچھ لیتے تھے۔ جس نے دین کو محفوظ کیا ہے اور پیغمبر کے سجدوں کی اور رات کی عبادت کے گواہ ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی اگر سجدے میں تسبیحات پڑھتے ہیں تو ان تسبیحات کو بھی پیغمبر کے منہ کے ساتھ کان لگا کر سن کر امت تک پہنچانے والی ہماری ماں ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ وہ شخصیت ہے۔ اور پھر سن 58 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، مدینہ طیبہ میں جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا ہے۔ اور یہ وہ شخصیت ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ بتاؤ سیدہ عائشہ کی وفات ہوئی ہے تو کس کس کو غم ہوا ہے؟ اب انہوں نے بڑا عجیب جملہ کہا، جب ان سے پوچھا گیا نا بتاؤ کس کس کو غم ہوا، تو انہوں نے کہا کہ جس کی وہ ماں تھی نا اسی کو غم ہوا ہے۔ اس لیے جس کی وہ ماں ہے اسی کو اپنی ماں کے ساتھ عزت اور احترام کا تعلق ہے، اور جس کی ماں نہیں ہے پھر قرآن نے ان کو کیا کہا کہ وہ مومن ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہماری وہ عظیم مائیں ہیں۔ 17 رمضان المبارک آپ کا یوم وفات ہے، اس حوالے سے مختصر سی گفتگو تھی۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، ان کی وفات بھی رمضان میں ہے، اور پھر 21 رمضان امیر المومنین امام المتقین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت بھی ہے، انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام آل بیت اعظام صحابہ کرام کی سچی محبت عقیدت نصیب فرمائیں، اور ان کے منصب اور مقام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔